اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل ائنکم آپ میں سے فرمائیں کہ تم وہ لوگ ہو لتکفرون بالذی انکار کرتے ہو اس ذات کا خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کیا ہے زمین کو 2 دن میں وتجعلون لہ اندادا اور تم مقرر کرتے ہو اس کے کئی شریک، اس کے مقابلے میں اپنے الہ تم نے کئی بنا رکھے ہیں۔ ذالک رب العالمین وہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، پھر آسمانوں کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات اور باقی ساری، تو وہی ہے پیدا کرنے والا۔ وجعل فیہا رواسیا اور اس نے ہی رکھے ہیں اس زمین پر پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر، وبارک فیہا اور اسی نے ہی برکت دی ہے اس زمین میں، وقدر فیہا اقواتہا اور اس نے مقرر کیے ہیں رزق ہر مخلوق کے، فی اربعۃ ایام 4 دن میں، 4 دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مخلوقات جتنی بھی ہیں یہ ان کا رزق مقرر فرمایا ہے۔ سواء للسائلین اور یہ جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے نہایت مضبوط، آسان بھی ہے جو اس نے جواب دیا ہے، اور اس کے اندر زور بہت زیادہ قوت ہے کہ اس کے مقابلے میں جواب کوئی یا سوال کوئی نہیں کر سکتا، جو بھی اگر اس کے عیب نکالے گا تو وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ ثم استوى الی السماء پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہی دخان اور یہ اس وقت دھواں نما تھا، یعنی ٹھوس نہیں تھا، دھواں تھا۔ فقال لها پس اللہ نے حکم دیا اس کو، وللارض اور زمین کو، ائتیا تم آؤ نہایت تابع دار بن کر اور اس کے اندر خوشی محسوس کرو، او کرہن آؤ ضرور، خواہ ناراض ہو کر، ہماری سختی سے، ہمارے عذاب سے گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، جس طرح بھی آؤ دونوں تابع داری کرو۔ قالتا دونوں نے جواب دیا، آتینا طائعین اے اللہ ہم آپ کے تابع دار ہیں نہایت خوشی سے، ہمارے اندر کوئی اکڑ فاکڑ نہیں ہے۔ فقضاہن 7 سماوات پس اللہ نے بنا دیے آسمان 7 مضبوط، فی یومین 2 دن میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور وہی کے ذریعے ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرمایا کہ میری عبادت اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا۔ فرشتے بھی اسی طرح بندگی کرتے ہیں جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی میری عبادت کرو جیسے میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور اس نے خوبصورت کر دیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ ستاروں سے۔ یہ تم دیکھ رہے ہو کہ نہایت یہ آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ وَحِفْظًا اور ان کو حفاظت کا ذریعہ مقرر فرمایا۔ کس کی حفاظت؟ آسمان کی حفاظت شیطانوں سے، کہ وہ اوپر آ کے اللہ کے احکام نہ سن پائیں، اور اگر کوشش کریں تو انہیں جلا کر راکھ کر دو، یہ ان کی ذمہ داری لگا دی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم
یہ اندازے مقرر کیے ہیں غلبے والے اللہ نے اور علم والے اللہ نے، جس کو سب چیزوں کا علم ہے۔ جو اس کائنات کے اندر کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ یہ ذرات اور قطرات، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ منہ پھیر لیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرمائیں، انذرتکم، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس طرح کی چیخ سے جس طرح چیخ جو ہے وہ وارد ہوئی عاد اور ثمود پر۔ تو دیکھیں آج اگر دنیا والے تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو دنیا ان کے لیے اب عبرت کا نشان ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، سپر پاور کسے کہتے ہیں؟ الہ کو، جیسے فرعون انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، تو یہ سپر پاور کا وہی معنی ہے کہ اس دنیا جہان کے ہم حاکم، مالک اور خالق ہیں، رازق ہیں، ہم رب ہیں۔ تو وہ گھٹنے ٹیک بیٹھے اس اللہ کے طوفان کے سامنے، کرونا کے سامنے۔ آج ہم نے ایک شکل دیکھی، ہمارے ہی بھائی مسلمان فوت ہوئے تھے کرونا سے، تو شکل پر نظر نہیں ڈالی جا رہی تھی، خوف تھا، اور اس بیچارے کی بالکل شکل انسانی ختم تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جب اتنی سخت اللہ کی مار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، مت بے خوف ہو جانا میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، میری سزاؤں سے، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف کفار کا حصہ ہے، نہیں، اس کی لپیٹ میں تم بھی آ سکتے ہو۔ تو آج ہم نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ تو اس لیے بات یہی ہے جو یہ زمین آسمان نے عرض کی ہے کہ اے اللہ، ہم خوشی سے تابع دار ہیں، ہم ذرا بھی اس کے اندر سختی یا کوئی ایسی بات آکڑ فاکڑ ہم میں نہیں ہے، ہم نہایت کمزور ہیں تیرے عذاب اور تیری پکڑ سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو، مکے والوں کو فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اگر پیارے نبی یہ اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں، پھر انہیں فرمائیں کہ میں تمہیں اس چیخ کا خوف دیتا ہوں جو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس نے چیخ ماری، عاد اور سمود دونوں قومیں بھسم ہو کر بجھ کر رہ گئیں، جیسے پانی پر بلبلے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ایسے ہو گئے جیسے وہ دنیا میں بسے ہی نہ تھے۔ اذ جاءتہم رسلہم، جب ان کے پاس ان کے نبی آئے، ایک نہیں کئی نبی آئے، من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ آگے پیچھے سے انہیں گھیر لیا؟ نہیں، ان کے گھر گئے، ان کے کاموں پر گئے، ان کی دکانوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ انبیاء پہنچے، انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں یہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے ایک ہی سبق پڑھایا کہ نہ بندگی کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ قالوا، اب انہوں نے جواب دیا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب ہے، پیدا اس نے کیا، ہم اپنے آپ نہیں آئے، ہمارا کوئی رب ہے تو وہ اگر چاہے تو لانزل ملائکۃ، تو وہ فرشتوں کو نازل کر دے ہمارے اوپر بھی۔ ایک یہی ملے ہیں کہ صرف نبیوں کے لیے، ہمارے لیے یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرین، ہم کافرون، ہم تمہارے اس پیغام کا اور تمہاری نبوت کا اور تمہاری دعوت کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس قوم عاد جو تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق کے ناجائز۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم میں کون بڑھ کر ہے قوت میں؟ ہمارے جسم دیکھیں، ہمارے قد دیکھیں، ہماری عمریں دیکھیں، ہماری دولت دیکھیں، تو ہم سے بڑھ کر کون ہے؟
کوئی نہیں ہے، وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کوئی نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، پھر ان کے بعد شہروں میں ایسے ہم نے پیدا نہ فرمائے۔ سورہ فجر، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو اتنی قوت ہم نے دی کہ وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے، اور ہم نے پھر ان کے بعد ایسے پیدا نہیں فرمائے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے بھیجی ان پر ہوا۔ اولم یرو ان اللہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ الذی وہ ہے خلقہم جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوتاً، کہ وہ ان سے مکہ والوں سے زیادہ تھے قوت میں، مضبوطی میں۔ وقانوا بآیاتنا یجحدون، اور انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پس ہم نے بھیجی ان پر ہوا تیز جھکڑ، وہ نہایت بے برکت دن تھے، یعنی جن پر ان پر ہوا بھیجی گی جن دنوں میں، تو وہ دن نہایت نحسات تھے، منحوس دن تھے، بے برکت ان کے اندر سے نکال لی گئی۔ لِنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم مزے چکھائیں ان کو، عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ذلت کے، اس ذلت کے عذاب کے دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزی، اور جو قیامت کا آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا ہی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہی مکے والوں نے مجمع لگایا، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اور یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی سارے بیٹھے ہوئے مجلس کرنے لگے کہ اس بندے کو کس طرح روکیں اور کس طرح بھگائیں، یہ تو لے دے گیا ہمیں، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، بس تو اب آگے اس کا معاملہ جو ہے وہ پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ گئے تو بس ہم بھی گئے، معاملہ ختم ہو گیا سارا، تو کس طرح روکیں۔ اب جو ہے مختلف ہونے لگے مشورے، تو یہ عتبہ جو تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور میں پیغام دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا پیغام دو گے؟ کہتے اسے لالچ دیتا ہوں حکومت کا، ہمارے حکم بن جاؤ، لڑکی لے لو، بلکہ ہم 10 قریشی بچیاں کمواریاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ اشارہ تو کریں، اور اسی طرح اگر نہ مانیں گے تو پھر ہم دولت کا، مالداری کا جو ہے وہ ان کو لالچ دیں گے۔ دیکھیں دنیا کی دولت، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے انسانوں تم اس کی طلب رکھتے ہو، اور خوبصورت حسین و جمیل خاندانی بچی لڑکیاں، اس کی بھی ہمیں بھی خاص طلب رہتی ہے، انسان ہیں ہم۔ اور پھر حاکمیت، دولت، دنیا کی حاکمیت، اور یہ تینوں چیزیں یہ لے ڈوبتی ہیں، اللہ کہ اللہ سنبھال کے رکھے، اللہ اس کا دفاع کرے، اللہ بچائے، اللہ کے بچانے کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو جب یہ تینوں بار بار رٹے لگا رہا ہے عتبہ کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، ہم آپ کو سرتاج بناتے ہیں، حاکمیت کا تاج پہنا دیتے ہیں، وہ کریں گے، اور وہ بھی سونے کا چڑھا دیتے ہیں، دیکھیں ہم یہ کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے جواب دیے کہ نہ مجھے نہ میرے دین کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لے جاؤ، نہ میرے رب کا مقصد ہے نہ میرا مقصد ہے، میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا، میں تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، ان عذابوں سے ڈرانے کے لیے تمہیں آیا ہوں، خبر دینے کے لیے کہ پہلے کی طرح تمہیں جو ہے معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہ صورت شروع سے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات، یہ آپ نے پڑھنی شروع کر دی۔
تو سنتا رہا تو پھر یہاں جب آخری یہ پہلے رکوع کی آخری آیتیں ہیں، یہاں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس نے عتبہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس کرو۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ تو جو پہاڑوں آسمانوں کے ساتھ ہوگا ہم بھی نہیں بچیں گے۔ یہ پھر بھاگ گیا اور جا کے سب کو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہنے لگا کہ اے لوگوں یاد رکھو، یہ نہ جادو ہے نہ یہ شعر و شاعری ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام، مانو گے جان چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹنی، اور جو وہ کہے گا جو کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم تمہیں میں کہتا ہوں کہ یہ عذاب تم پر ٹوٹیں گے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ یہ عذاب آنے والے ہیں جن کی جو عاد ثمود پر یہ ٹوٹے ہیں عذاب، تو یہ عام آدمی نہیں، اس کی تابع داری کر لو۔ وہ پھر بھی ڈٹ گئے اور پھر یہ عتبہ بھی ان کے ساتھ جو ہے پکا ہو گیا۔ ویسے ہرقل کی طرح اس کا دل ہل گیا تھا کہ یہ ضرور ہمیں تباہ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں یہ عذاب جتنے بھی یہ آپ نے گنے ہیں۔ وَأَمَّا سَمُودُ، پس وہ سمودی جو تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، انہوں نے پسند کیا اندھے رہنے کو، عَلَى الْهُدىٰ، راہ پر، یعنی ہدایت کی بجائے انہوں نے کفر کو اور تکبر کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس پکڑ لیا ان کو بھی چیخ کے عذاب نے جو نہایت ذلت والا عذاب تھا، بما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے مومنوں کو اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کو۔ صدق اللہ العظیم۔